اردو ڈسکوری کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تخلیق آدم کے وقت فرشتوں نے اللہ کے حضور اس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ یہ دنیا میں جا کر خون خرابہ کرے گا، کہ تناظر میں اگر حضرت انسان کی اس کائنات میں زندگی کا جائزہ لیا جائے تو پوری تاریخ انسانیت جنگوں کے ذکر سے بھری پڑی ہے، جبکہ اگر ہم قرآن و حدیث سے رہنمائی لیں تو ہم پر کھلتا ہے کہ ابھی اور کئی جنگیں باقی ہیں جو اس زمین کا مقدر ہے، جن میں سے ایک بہت ہی بڑی جنگ ابھی باقی ہے جو کہ مسلمانوں، عیسائیوں اور ایک تیسری قوم جو کہ غالباً یہودی ہو سکتے ہیں کے درمیان ہونی ہے، اور یہی ہمارا آج کا موضوع سخن ہے۔ لیکن اس سے قبل کہ ہم دستیاب معلومات کی روشنی میں اس کی تفصیلات میں جائیں، اپنے نئے آنے والے دوستوں سے درخواست کریں گے کہ وہ پہلے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ ناظرین گرامی، یہ جنگ جس کو عربی میں ہرمجدون اور انگلش میں آرماگیڈن کا نام دیا گیا ہے کا ذکر انجیل اور تورات میں بھی موجود ہے، جس کے بارے میں عیسائی برادری کا خیال ہے کہ یہ ایک میدان ہے جو کہ اسرائیل میں واقع ہے، جو کہ 200 میل کی لمبائی اور 100 میل سے زیادہ چوڑا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق بیت المقدس کی آبادی ایک بڑی جنگ کا سبب ہے، اور وہ جنگ جب قسطنطنیہ کی فتح کا سبب بنے گی تو محققین کے مطابق یہودی جب گریٹر اسرائیل بنانے کے بعد مسجد اقصی کی شہادت کی جسارت کریں گے تو اس کے رد عمل میں مسلمان اور عیسائی مل کر یہودیوں کے خلاف میدان جنگ سجائیں گے، اور یہ جنگ یہودیوں کی تباہی کا باعث بنے گی جب وہ فتوحات حاصل کرتے ہوئے قسطنطنیہ تک پہنچ جائیں گے، اور اس موقع پر ایک یہودی صلیب بلند کرتے ہوئے اسے صلیب کی فتح قرار دے گا جو کہ ان دونوں کے درمیان ایک نئی جنگ کا سبب بنے گا، اور اب عیسائی مسلمانوں کو شکست فاش سے دوچار کرتے انہیں خیبر تک لے آئیں گے، اور یہی وہ ایام ہیں جن کے بارے میں ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ارشاد ہے کہ ایک شخص مدینہ سے بھاگ کر آئے گا اور لوگ بغیر کسی تحقیق و ترغیب کے انہیں پہچان کر کہ وہ امام مہدی رحمت اللہ علیہ ہیں کی بیعت شروع کر دیں گے، اور پھر اس کے بعد یہ جنگ جناب امام آخر الزماں کی قیادت میں لڑی جائے گی۔ لیکن اس سے قبل بھی ایک روایت ملتی ہے کہ امام صاحب کی آمد سے پہلے 3 عرب شہزادوں کے درمیان حصول اقتدار کی جنگ ہے، جس کے بعد امام صاحب کا خروج ہوگا۔ امام مہدی رحمت اللہ علیہ کے خروج کے بعد جب مسلمان کمزور اور اقلیت میں آ چکے ہوں گے کہ مشرق سے ایک کالے جھنڈوں والی جماعت ان کی مدد کے لیے آئے گی جو عربوں سے اچھے شہ سوار اور ان سے بہتر جنگجو ہوں گے، اور پھر یہ لوگ امام مہدی رحمت اللہ علیہ کی قیادت میں عیسائیوں کے خلاف جنگ کا آغاز کریں گے، اور اب کی بار مسلمانوں کی فتح اس طرح ہوگی کہ وہ مارکے سر کرتے کرتے قسطنطنیہ تک پہنچ جائیں گے۔ اور ناظرین، یہ وہ شہر ہے جس کا تذکرہ اس کے نام کے ساتھ نبی صادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں بھی موجود ہے، اور شاید ہمارے ناظرین اس بات سے بھی آگاہ ہوں کہ ترکوں کے باپ مصطفیٰ کمال پاشا نے نہ صرف اس شہر کا نام تبدیل کر کے استنبول رکھ دیا تھا بلکہ یہ پابندی بھی عائد کر دی گئی تھی کہ اس کے بعد قسطنطنیہ کا نام نہ ہی تو کہیں بولا اور نہ ہی لکھا جائے گا۔ اب ہم اس حکمت کو سمجھنے سے قاصر ہیں کہ اسلامی تاریخ کے اس نامور رہنما کے ذہن میں کیا حکمت پوشیدہ تھی کہ اس نے اس کے نام پر بھی پابندی عائد کر دی۔ خیر، اسے ایک جملہ معترضہ کے طور پر لے کر آگے بڑھتے ہیں کہ اس جنگ میں مسلمان اس تاریخی شہر یعنی موجودہ استنبول اور سابقہ قسطنطنیہ بھی فتح کر لیں گے جو کہ تاریخ اسلام کی ایک عظیم فتح ہوگی۔ لیکن مسلمان ابھی اسی خوشی سے ہی سرشار ہو رہے ہوں گے کہ ایک منادی والا یہ جھوٹا اعلان کرے گا کہ اے لوگو، تم یہاں خوشیاں منا رہے ہو جبکہ ادھر دجال تمہارے گھروں میں داخل ہو چکا ہے۔ یہ منادی سن کر مسلمان پریشان ہوں گے اور اپنے گھروں کا راستہ لیں گے، لیکن جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ یہ اعلان جھوٹ پر مبنی ہوگا، لیکن ابھی ان میں سے کچھ راستے میں ہوں گے اور کچھ منزل تک پہنچیں گے کہ حقیقت میں دجال کا خروج ہو جائے گا۔ اور ناظرین، یہ وہ فتنہ ہے جس سے حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء نے پناہ کی دعا مانگنے کی ترغیب دی، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہونا ہے جنہوں نے آ کر اس فتنے کا سدباب کرنا ہے، لیکن یہ ہمارا آج کا موضوع نہیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے ہمیں بھی اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگاہ رکھیے گا۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔